لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے میں آپ احباب کے سامنے حدیث جبرائیل بیان کر رہا تھا، جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ کو دین سکھانے کے لیے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا مل ایمان، آقا بتلائیے ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا صحیح ایمان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، میرے آقا نے جواب دیا، جبرائیل نے پھر تصدیق کی، صدقتا آقا، آپ نے سچ کہا ہے۔ دوسرا سوال ہوا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا جواب دیا۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی کنج بخش، کوئی رنج بخش، کوئی فیض عالم نہیں ہے، کوئی دستگیر، کوئی لجپال اللہ کے علاوہ نہیں ہے، کوئی غریب نواز، کوئی بگڑیاں بنانے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، موت و حیات کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ آپ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے، رزق کا مالک بھی اللہ ہے، ڈوبی ہوئی کو تارنے والا بھی اللہ ہے، گنج بخش رنج بخش بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، دلوں کی سننے والا، قبول کرنے والا، پوریاں کرنے والا، ڈوبی ہوئی کو تارنے والا، یہ سارا کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اگر اسلام پوچھتے ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس کائنات کے اندر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، دنیا کا کوئی شخص اگر اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو میرے آقا نے فرمایا وہ شخص آگ میں سے ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ گویا آخری نبی پر ایمان لانا فرض عین ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب دین کے اندر بات چلے گی تو اللہ کی، بات چلے گی تو رسول اللہ کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کو میرے نبی دے دیں اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبی کی بات کے آگے کسی کا قول، کسی کی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کا جملہ، کسی کی رائے، کسی کی فقہ نہیں چلے گی۔ رب کا قرآن آ گیا، آمنا وصدقنا، رسول اللہ کا فرمان آ گیا، سمعنا واطعنا، بس اس کے علاوہ میرے امام، میرے پیر، میرے فقیر، میرے مولوی، میری اور کسی مسجد والے نے ایسا کہہ دیے نہیں۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے ایک اللہ کو ماننا ہے اور آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا۔ دوسری بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ سوال پوچھنے والے جبرائیل، جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد امت کو دین سمجھانا
اور سوال ہے کہ مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کلمے کے بعد دوسری جو سب سے پہلی چیز بتلائی ہے وہ نماز ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ کہ آپ نماز قائم کریں، کیونکہ نماز الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بات بالکل واضح دو ٹوک۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام خطرے کے اندر ہے۔ اس دور کے اندر منافقین کو بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا پڑتی تھی۔ وہ بھی سمجھتے تھے اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمارے اوپر یہ دھبا لگ جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کا کلمہ گو کس قدر غافل ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے لیے اس کے لیے نور بھی ہوگا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بھی بنے گی، نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، جس نے نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر لیا، نماز پڑھی نہیں، فکر کوئی نہیں، لم تکن لہ نور، قیامت والے دن روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان ہے، ولا نجات یوم القیامہ، قیامت والے دن پھر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْف، یہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا اور کہنے کو مسلمان۔ لیکن میرے نبی نے اسلام کا دائرہ کار ہمیں بتلایا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ توحید کے بعد نماز ادا کرنا اسلام ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آئیے نماز ادا کیجئے، آپ مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے۔ اگر نماز نہیں ہے تو اپنے اسلام کی فکر کیجئے۔ تیسری چیز وتؤتی الزکوٰۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، ایک سال اس مال کو پڑے ہوئے گزر گیا ہے، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو چکا ہے اور وہ لازماً ادا کرنا ہے، ایک مسلمان کے ذمے ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، پھر رونا روتے ہیں بے برکتی ہو گئی، بنتا کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا، مر گئے، لٹ گئے، رونا دھونا واویلا۔ حالانکہ زکوٰۃ انسان کے مال کے اندر برکت کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اسلام نے ایک مسلمان کے لیے یہ فریضہ قرار دیا ہے اور یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ دین ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ فریضہ بتلایا ہے، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم اٹھا کر اس بات کا اعادہ کیا تھا، واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتہم، اللہ کی قسم وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، آج اگر وہ ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ابو بکر ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ اسلام کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کا نظام چلنا ہے، لیکن آج امت اس سے غافل ہے۔ کتنے لوگ نہیں دیتے اور کہنے کو مسلمان ہیں، حالانکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے جن چیزوں کو اسلام نے بنیادی طور پر پیش کیا ہے ان پر لازماً عمل پیرا ہوا جائے، تاکہ اسلام کے صحیح معنوں میں صحیح طرح سے آپ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جائیں۔
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے درمیان بھی جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق ڈالتا ہے۔ کہتا ہے نماز پڑھ لو زکوٰۃ نہ دو پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم میں ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور وہ اپنے نصاب کو پہنچتا ہے، مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ دینا بھی فرض عین ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ ویأخذ بلہزمتیہ ویقول انا مالک انا خنزک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ نصاب کو پہنچا، لیکن اس شخص نے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں ادا کی، قیامت والے دن وہ مال اس کے لیے ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں پر دو نشانات ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامہ، اور وہ قیامت والے دن اس کو طوق کے طور پر پہنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے باچھوں سے دونوں طرف سے اس کو پکڑے گا سانپ، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ جو تو چھپا کے رکھتا تھا، گن کے رکھتا تھا، تیرا بینک بیلنس، تیری دولت، تیری جائیداد، تیری پراپرٹی، تیرے ڈالر، تیری کرنسی، تیرا روپیہ پیسہ، تیرا میں دنیا کے اندر کاروبار تجارت، یہ میں آج تیرے پاس ایک گنجے سام کی حیثیت سے تجھے نوچ رہا ہوں، یہ دیکھ لے یہ تھا وہ مال جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، رب نے تجھے دیا تھا، اللہ نے تجھے حکم دیا تھا، اگر میں نے تجھے دیا ہے تو اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے، تو اس کو نہیں کرتا تھا، لے آج مزہ چکھ لے، یہ تیرا مال ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانے بنا کر رکھتے، چھپا کے رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، کم ہو جائے گا، بڑی مشکل سے کمایا ہے، اس کو جوڑ کے رکھو، میں نے اور امیر ہونا ہے، مالدار بننا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل تنگ پڑتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، پھر وہ سونا اور چاندی زیورات جہنم کی آگ کے اوپر اس کو گرم کیا جائے گا، پھر انسان کے چہرے پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، اس کو گرم گرم لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی، وہ تمہاری جائیداد، یہ تمہارے جناب والا ہیرے جواہرات موتی جو تم دنیا کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ میرا کچھ بن جائے، میں رب کے راستے میں نہ دوں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم چھپا کر رکھتے تھے، فذوقوا، اب تم چکھو اس کا مزہ، فذوقوا، چکھو تم اس کا مزہ۔ جب انسان کے چہرے پر، پیٹھ پر، اس کے پہلوؤں پر داغا جائے گا تو انسان کے لیے بڑا مشکل لمحہ ہوگا۔ تو یہ نبی کائنات علیہ السلام نے تیسری چیز بتلائی اسلام کے حوالے سے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ایک اللہ کو مانیں، ایک نبی کو مانیں، اور اس کے بعد نماز قائم کریں، اور تیسری بات زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم رمضان، چوتھی بات آپ ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔
یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے اور کلمہ پڑھے، مسلمان کہلوائے، روزہ نہ رکھے، اس کے اسلام پر سوالیہ نشان ہے۔ لاکھ وہ اپنی حجتیں قائم کرتا رہے، کیا کروں، گرمی بڑی ہے، مشقت بڑی ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں ایسے ہو گیا، میں ویسے ہو گیا۔ اگر اس کا اعتراض اللہ کی عدالت میں قابل قبول ہوا تو ممکن ہے نجات ہو جائے، وگرنہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وتصوم رمضان، ہر مسلمان کو، عاقل بالغ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر مسلمان پر فریضہ ہے اور اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کے اسلام کا حصہ ہے۔ پانچویں بات اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے فرمائی کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ یہ ان 5 چیزوں کا نام وہ یہ ہے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر آپ کو اللہ نے مالی طاقت دی ہے اور آپ حج کی توفیق رکھتے ہیں تو آپ لازماً حج کریں، یہ اسلام کا حصہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر آپ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تو گویا آپ پورے مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے پورے دائرے کے اندر نہیں ہیں۔ مسلمان کو اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو وہ ضرور حج کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے بس تم حج کرو۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، بعض روایت میں آتا ہے وہ کھڑے ہونے والے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ سوال پوچھا، کیا ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا لو قلت نعم، ہاں، صرف اگر اتنا جملہ کہہ دیتا، ہاں ہر سال، تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا، جو کہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، نبی کی بات ایک جملہ بھی بہت بڑی حیثیت رکھتا۔ اگر میرے آقا صرف نام کا جملہ بول دیتے تو پوری کائنات کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہر سال روزہ فرض، یہ حج فرض ہو جاتا، لیکن میرے آقا خاموش رہے، وحی کے مطابق بولتے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا بتایا جائے اتنا ہی پوچھا جائے، بار بار مزید سوالات نہ کیے جائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو مزاج بتلایا ہے، ان میں سے 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ ضرور حج کریں، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی یہ فریضہ ادا کر لے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، کبھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، کبھی انسان کی سواری نہیں رہتی، مطلب اخراجات کم ہو جاتے ہیں، آپ کو سواری کے پیسے نہیں ہیں۔ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ، کبھی انسان کو کوئی اور پریشانی، آفت، مصیبت، کوئی مجبوری آ جاتی ہے، انسان مصروف ہو جاتا ہے، تو کرتے کرتے رہ جاتا ہے کہ میں چلو اگلے سال کر لوں گا، اس سے اگلے سال کر لوں گا۔ یہ انسان کو لمبی امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو اس انسان کو چاہیے کہ فلیتعجل، وہ جلدی سے اپنا یہ فریضہ ادا کر لے، حج کر لے، اور اس انسان کے لیے یہ اسلام اور دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر بڑی سخت انہوں نے
حکمت عملی اپنائی اور انہوں نے بڑا سخت فتویٰ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا من قدر علی الحج فترکہ، جس شخص کے پاس حج کے پیسے ہیں، وسعت ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا، دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، دنیا کی مصروفیات، یہ بنا لوں، یہ کر لوں، اس کو سٹینڈ کر لوں، اس کو ایسے کر لوں، ایسے کر لوں، تو اللہ کے نزدیک اس انسان کے لیے برابر ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتنی سخت وعید والا ہے۔ تو اس لیے جن بھائیوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، وہ لازماً اس بات کی طرف توجہ کریں، اور یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر رب نے توفیق دی ہے تو دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ جلد از جلد یہ فریضہ ادا کریں، کیونکہ یہ فریضہ ادا کرنے سے انسان کو اللہ رب العالمین بڑی برکتیں دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے گا، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے آگے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عمر کیا ہوا؟ خود ہی تو کہا تھا آقا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں نے آگے بڑھایا، تو نے پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ آقا مجھے یہ بتلائیے، اگر میں اسلام قبول کروں گا کیا اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اما علمتا، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها وان الحج یہدم ما کان قبلہ؟ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کے گھر میں آ کے حج کرتا ہے، اللہ اس کے حج کی زندگی سے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حج انسان کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے حج کیا اور حج کے دوران بیہودہ باتیں اور لڑائی جھگڑا نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی، وہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج اس دنیا کے اندر اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو شخص حج کرتا ہے اور اس کا قبول ہو جائے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہوا کرتی ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغازی والحاج والمعتمر وفد اللہ، غازی اور جہاد کرنے والا غازی اور حاجی اور عمرہ کرنے والا، یہ تینوں افراد، تین قسم کے یہ لشکر، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے بلانے پر وہاں پر جاتے ہیں۔ ثم سألوه فأعطاهم، پھر جب یہ مہمان اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، پھر جب رب سے یہ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان بتلائے ہیں۔ جبرائیل نے سوال پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے یہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یہ ہے ایک اللہ کو مان لو اور آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، وتقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر داخل ہونے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔